ڈاکٹر صاحب، صوفیانہ روایات میں تقویٰ کا وصف پیدا کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا اپنی دوستی کی خوشخبری سنائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں انہیں نہ خوف ہے نہ غم ہے، اور ان کے دامن میں کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، ان کے پاس تقوی کی دولت ہے۔ تو جس کو وہ تقوی کی دولت ملی ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہے۔ جیسے وہ بھی آیت انہوں نے بھی پڑھی کہ اللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا دوست ہے۔ تو طریقت اور تصوف جو ہے وہ کیونکہ ہے ہی سارا، وہ باطن کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، صرف ظاہر کو نہیں۔ یہ نہیں کہ ظاہر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں خشیت ہے، روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنے کے ساتھ اس کے دیگر آداب اور شرائط جو ہیں وہ ان کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ جھوٹ سے بھی بچتے ہیں، وہ دھوکہ دہی سے بھی بچتے ہیں، حرام خوری سے بھی بچتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن اخلاص کے جذبے سے، ریاکاری نہیں، دل آزاری نہیں۔ وہ حج تو کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن وہ مناسک حج میں تقویٰ، خیر الزاد تقویٰ، سب سے بہترین زاد راہ فرمایا کہ وہ تقویٰ ہے۔